درشب اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہے مردہ کا قرض۔ مسئلہ میت کے ذمہ قرض یا جس قسم کے دین ہو جلد سے جلد ادا کرے۔ کہ حدیث میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے کہ جب تک کہ دین ادا نہ کیا جائے، یعنی کہ دین جس کو قرض بولتے ہیں۔ اگر میت نے کسی سے قرض لیا اور قرض پانے والا ہے اور ان کے وارث پر حق ہوتا ہے کہ ان کا قرض جلد سے جلد ادا کرے، یعنی کہ میت پر جو قرض رہتا ہے ان کی روح جو ہے نا معلق رہتی ہے، یعنی کہ روح معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ بے سکون، اطمینان نہیں رہتی ہے۔ اور قرض کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کسی کے دنیا میں قرض رہ گیا اور وہ بغیر قرض ادا کیے دنیا سے چلا گیا، کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ قرض خواہ اس کے دامن آ کے پکڑ لے گا، ان کو پکڑ لے گا، ان کے گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا کہ دنیا میں تم نے مجھ سے قرض لیا تھا، اب وہ قرض مجھے لوٹاؤ، وہ قرض مجھے لوٹاؤ۔ اب وہاں قیامت کے دن میدان محشر میں قرض لوٹانے کے پاس تو کسی کے پاس تو مال نہیں ہوگا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک درہم اگر کسی کا قرض رہ گیا تو کل قیامت کے دن 70 یعنی کہ 700 نیکیاں اسے لیا جائے گا، ایک درہم کے بدلے میں، ایک درہم کے بدلے میں 700 نیکیاں طلب کرے گا تاکہ 700 نیکی دو، تبھی تمہارا یہ قرض اترے گا۔ اگر کسی کے زیادہ رقم ہوں گے تو پھر سمجھ لو کتنا ان پر نیکیاں کتنا ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تو اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ سسٹم اب اچھا نکل چکا ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب میت کو رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو نماز جنازہ سے پہلے صف بندی ہونے کے بعد ان کے وارث میں سے کوئی اعلان کرتے ہیں کہ اگر میرے والد سے کہ اگر کسی کا قرض کسی کے اوپر رہ گیا ہے تو میں اس کا ذمہ ہوں، وہ ابھی نہیں تو بعد میں آ کر کے جو بھی قرض خواہ ہے میرے والد کا وہ آ کر کے ہم سے قرض واپس اپنا لے کے جائے، کیونکہ وہ اس کا ذمہ رہتا۔ اگر وہ اعلان کر دیا تو میت کی طرف سے اس نے اعلان کیا، اب بریل جمع ہو گیا میت۔ مسئلہ یہ ہے کہ بریل جمع ہو گیا کیونکہ اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ میرے باپ کا قرض کون ہے، میرے باپ کن کن سے پیسہ لیا، میرے وارث کس کس سے پیسہ لیا، کسی کو تو نہیں پتا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس نے اعلان کر دیا تو سننے والوں نے یہ اعلان تو سنا، کہا کہ نہیں اس کے وارث نے ذمہ لیا ہے اپنے باپ کے قرض کا، کہ اب اگر ان کے پاس پاتا ہے ان کے والد کے پاس، وہ ان کے بیٹے کے پاس جا کر کے اپنا قرض طلب کرے کہ حق ایمانداری کے ساتھ کہ تمہارے والد نے ہم سے اتنا قرض لیا یا یہ سامان لیا تو وہ سامان ہمیں لوٹا دو۔ تو اگر وہ اس کے وارث اگر لوٹا دیتا ہے تو اس میت کے روح جو ہے مقید نہیں رہتا بلکہ وہ فری ہو جاتا ہے، اطمینان اور سکون ان کو ملتی ہے۔ مثلا عورت مر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ کو نکالا جائے، یعنی کہ حمل سے عورت تھی، یعنی کہ حمل سے عورت ہونے کے بعد بچہ اتنا بڑا ہو چکا، جیسے 9 ماہ کا یا 8 ماہ کا یا بچہ پیدا ہوتے سمے، اس سے پہلے اگر عورت انتقال ہو جاتی ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے پیٹ میں یعنی کہ ہل رہا ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ یعنی کہ اس عورت کے پیٹ کو بائیں جانب سے کاٹ کر کے اس بچہ کو نکالا جائے، کیونکہ بچہ حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ ابھی زندہ ہے، ایک زندگی پل رہا ہے تو اس زندگی کو نکالنے کا بھی حکم دیا۔ مثلا عورت زندہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہو تو عورت کی جان پر بنی ہے تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے۔ اسی طرح سے عورت زندہ ہے، بچہ اگر مر گیا تو حکم یہ ہے کہ تب بھی یا آپریشن کے ذریعے سے بچے کو کاٹ کر کے نکالا جائے۔ اگر بآسانی اگر پیدا ہو جاتے ہیں نارمل ڈیلیوری تو کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آپریشن کا بھی حکم دیا ہے کہ آپریشن سے اس بچے کو نکال سکتے ہیں۔ آپریشن نہیں تھا آپ کے زمانے میں، آپریشن کی بات کر رہا ہوں، پہلے یعنی کہ پیٹ چاک کرنا، کاٹ کرنا، آپ کے زمانے میں کوئی تو کاٹے گا نہیں بھائی، اس زمانے میں ہاسپٹل ہے، سویدھائیں ہیں، تو کچھ بھی ہوگا درد تکلیف ہوگا تو لوگ فوراً جو ہے کیا کرتے ہیں ہاسپٹل ہی جاتے ہیں۔ اب پہلے کے زمانے کی بات کرو، کسی کو بخار آتا ہے تو یہ ایلوپیتھک کوئی دوائی کھاتا تھا، وہ تو پھر جنگلوں میں جاتے تھے پہاڑوں میں اور جو جڑی بوٹی کو لا کر کے کوٹ پیس کر کے ان کی دوائی بناتے تھے۔ اب یہ سہولتیں بڑھ گئے ہیں، جو جتنی سہولتیں ہو گئے تو یہ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور پھر اس کا استعمال کرنا ہم پر جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ عورت کے لیے عورت کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، عورت کے لیے عورت کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔
اب یہاں پہ تو خیر اب اتنا کہاں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں آپریشن بھی عورتوں کے ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کرتے ہیں، عورتوں کا بہت کم ہے، لیکن شریعت نے اس پر بہت پامال ہو چکا ہے، شریعت کو ہم لوگ پامال کر رہے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم اپنے خواتین کو اگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تفتیش کرے کہ اس ہاسپٹل میں لیڈیز ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، عورت ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. اگر عورت ہے تو دکھا سکتے ہیں، لیکن بہت ایسے تقویٰ پرہیزگار والے لوگ ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ اپنے خواتین کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پہلے ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ ہیں، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی اور حکیم بھی تھے، لوگوں کے علاج کیا کرتے تھے. ایک عورت جو ہے نا ان کے پاس آئے اور ان کے شوہر بھی آیا، اور وہ اللہ والے تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے کوئی بچے کے علاج کے لیے، کوئی اور علاج کے لیے. تو ڈاکٹر اس حکیم کے پاس آئے تو کہا کہ حضرت یہ ہماری عورت ہے اور ہم سے شادی کے کئی سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بڑا پریشان ہو گئے، کافی لوگوں کو دکھایا، کچھ نہیں ہو رہا. تو حکیم صاحب نے کیا کیا کہ اس عورت کو دیکھا اور کہا کہ ان کی تو بس لاسٹ زندگی ہے، چند ماہ کے مہمان ہے، چند ماہ کے مہمان ہے اور یہ انتقال ہو جائے گی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، اب ان کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ آدمی جو ہے نا اپنے عورت کو لے کے چلے جاتا. اب وہ عورت اتنی پریشان ہو گئی کہ کھانا پینا سب بند کر دیے، کھانا پینا سب بند کر دیا. اب بھائی ٹینشن ہو گیا کہ کسی نے کہا کہ تمہیں فلاں دن میں موت آنے والی، 2-4 مہینے کے بعد موت آنے والی ہے، اور بھائی ٹینشن تو لے گا انسان. تو بڑا ٹینشن لیا اور جو ہے کھانا پینا سب چھوڑ دیا. کھانا پینا چھوڑنے کے بعد دیکھا کچھ دن کے اندر وہ جو نا پتلی دبلی ہو گئی، پتلی دبلی ہوئی. اب میاں بیوی جو ہے نا پھر ہم بستری ہوا، ان سے جو نا پھر وہ ہم بستری ہوا تو اس سے پھر حمل رہ گیا، 4 مہینے کے اندر حمل رہا. عورت کو تو پتہ چل گیا کیونکہ 2 مہینے 2.25 مہینے کے اندر پتہ چل جاتی ہے. اگر عورت حمل ہوتی ہے تو وہ یعنی کہ حیض اور نفاس، حیض جو وہ بند ہو جاتی ہے، حمل ہوتے ہی عورت کی حیض بند ہو جاتی ہے. تو جب حیض بند ہوا تو عورت اور پریشان ہو گئی، کہا کہ بھائی اب تو ہم تو حمل سے ہیں اور زندگی بھی کم ہے. پھر دوبارہ دونوں میاں بیوی ہے نا پھر اس حکیم کے پاس آئے. حکیم کے پاس آئے، کہا کہ حضرت آپ نے تو کہے تھے کہ 3-4 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی، ان کی موت لکھی ہوئی ہے، لیکن موت تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ حمل سے، لیکن سال گزر گئے، کئی سال ہو گئے، یہ حمل سے نہیں رہی. تو حکیم صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو ہمیں پتہ تھا، موت کے بارے ہم بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں تھا بچہ رہنے کے لیے، حمل ٹھہرنے کے لیے. اس کی موٹاپا کی وجہ سے اور اس کے اندر چربی جم گیا تھا، اس کا کھان پین زیادہ تھا، اس کا کھان پین زیادہ تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ تمہیں موت آنے والی 2-3-4 مہینہ کے اندر، اور اس موت کی وجہ سے تم نے ٹینشن لینا شروع کیا، کھانا پینا بند ہوا اور تمہاری چربی ختم ہوا، اور جو تم پھر ملے تو اس سے تمہارے ہم بستری ہوا تو اس سے حمل ٹھہرا. کہا کہ تمہارے موت کا ہم بھی ذمہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینے کے ہوا. ایک تو یہ واقعہ، ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک لیڈیز یعنی کہ ایک عورت جو ہے کافی بیمار تھی اور اس کی یہ ہڈی جو نا ٹوٹ گئی تھی، یہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس کی وجہ سے بڑا پریشان. اور وہ عورت بھی تو نا بڑا جو شریعت کے پابند تھی، بڑا شریعت کا پابند ہے. بھائی اب اس جگہ کو عورت کا کوئی جنس کوئی غیر محرم ہاتھ لگانا تو شریعت کو تو بہت خلاف ہے یہ. تو وہ عورت کہنے لگی، کہا کہ یہ ہڈی جو ہمارے ٹوٹی ہوئی ہے، اب ان کے گھر والے کہا کہ اس ہڈی کو جوڑنا ضروری ہے. اب اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے اس کو پکڑنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پر دوائی پٹی باندھنا پڑے گا، یا تو کیا جائے ٹانگ کو بھی تھوڑا الگ کرنا پڑے گا، وہ چپک گیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ حکیم صاحب کے پاس آئے تو حکیم صاحب سے اس نے کہا کہ حضرت ایسی بات ہے کہ یہ عورت با پردہ ہے اور شریعت کے پابند ہے اور غیر محرم کو جو ہے نا اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے نہیں دیں گے. کہا کہ اچھا یہ بات ہے. کہا کہ ٹھیک ہے 5 دن کے بعد آنا. کتنا کیا کہا؟ 5 دن کے بعد آنا. اور وہ بھی حکیم جو ہے نا پہلے کے حکیم شریعت کے پابند ہوتے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے 5 دن کے بعد آنا. تو اس نے جو نا ایک گائے منگوایا اور گائے جو ہے نا اپنے گھر میں باندھا. 5 دن تک گائے کو نہ پانی پلایا نہ کھانا کھلایا. 5 دن تک گائے کو کھانا اور پانی دونوں میں سے کچھ نہیں دیا. اب 5 دن ہوا، گائے بالکل بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگی اور بالکل سوکھ گئی. پیٹ جو ہے نا گائے کا بالکل چھوٹا ہو گیا. اور کھانا پینا ختم ہو جائے گا تو پیٹ تو چپکے گا ہی، پیٹ بالکل چھوٹا ہو گیا. اب پیٹ چھوٹا ہوا تو 5 دن کے بعد وہ عورت آئی دوبارہ سے. حکم تھا کہ 5 دن کے بعد آنا. 5 دن کے بعد آنے کے بعد کہا کہ گائے کا
دونوں پیر باندھ دو تاکہ یہ آگے پیچھے بھاگے نہیں، اور آگے پیچھے بھاگے نہیں کہا کہ اب اس عورت کو جو ہے نا اس گائے کے پیٹھ میں بٹھاؤ۔ دیکھو حکیم کس کو کہتے ہیں، علاج اگر کرنے پر آ جائے تو بغیر ہاتھ لگائے بھی علاج کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اس کے پیٹھ پر بٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پیٹھ پر بٹھانے سے کیا علاج ہوگا؟ کہا کہ تم بٹھاؤ جتنا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اب 5 دن سے وہ بھوکی تھی گائے، تو اس کے پیٹ بالکل چپک گئی۔ اب پھر حکم دیا کہ اب اس گائے کو چارہ ڈالو، اس گائے کو چارہ ڈالو۔ اب گائے کو جیسے چارہ 5 دن کے بھوکے پیاسے گائے، اب وہ چارہ کھانے لگے، اتنے چارہ کھائے کہ اس کے پیٹ پھولنے لگے۔ اب کھانا آتا گیا اندر، وہ پیٹ پھولتے گیا۔ اب وہ عورت جو بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا پیر کو الگ کرنا تھا اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے، وہ ہڈی جو ہے جوڑنے کے لیے حکیم نے استعمال کیا، گائے پہ بٹھال دیے اور دونوں پیر جو ہے نا پیڑ کے سمت کر دیے، یعنی کہ نیچے جھلا کر کے۔ اب گائے کھانا کھاتی جا رہی، اس کے پیر پھوڑتی جا رہی ہے، دونوں پیر بالکل الگ ہوتا جا رہا، یہاں تک کہ گائے کے پیٹ بھر گیا اور وہ عورت چیخنے اور چلانے لگی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہڈی جو الگ ہو گئی تھی نا، وہ ہڈی اب جو اپنی جگہ پر آ رہی ہے، اپنی جگہ پر وہ آ رہے، کیونکہ اسی طرح سے جو ہے ان کا ہڈی صحیح ہوتا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس گائے کا جب اس نے کھانا پینا بند کیا، جب اس کا پیٹ بھرا تو گائے کا پیٹ پھولا، تو گائے کا پیٹ پھولنے کی وجہ سے دونوں پیر جو ہے نا الگ ہوا، لیکن شریعت کا پھر عمل ہو گیا اور مریض بھی صحیح ہو گیا۔ تو وہ حکیم کہتے کہ ہم نے ایسے بھی علاج کیے، جس طرح سے لوگ ہمارے پاس جس نیت سے آتا، جس طرح سے آتا، تقوی والے آتا، تو میں اس کو تقوی کی طرح علاج کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ تقوی بھی بچ گیا اور علاج بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے پہلے کے حکیم کام کیا کرتے تھے، لیکن مریض جیسا ہوگا ویسا تو پھر حکیم بھی تو ہے۔ مریض کے اوپر سارے بات ہے، مریض کہے گا کہ نہیں مجھے اچھے ڈاکٹر چاہیے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھائی یہاں نہیں مجھے دوسری جگہ جانا پڑے، دوسری جگہ جائیں گے، تو ان کو چاہیے اچھی ڈاکٹر، اچھی علاج چاہیے۔ تو اب یہاں علاج کی بات ہے، اب یہاں شریعت کی بات ہے۔ اگر شریعت کی بات ہے تو پھر شریعت کو دیکھو گے، شریعت پر عمل کرو گے تو پھر اسی طرح سے آپ کو عمل کرتا ہوا جائے گا۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے سارے چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک زندگی شریعت، ایک آدمی، ایک انسان اگر شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ حق اور حلال کو دونوں کو پہچانتا ہے۔ حق اور حلال کو پہچانتا ہے کہ حق کون سا ہے اور ناحق کون سا ہے۔ ہمارے لیے حلال جو ہم وہی کھائیں گے، اور حرام ہے تو اس کو ہم نہیں کھائیں گے۔ کھانا تو بہت دور کی بات، اس کو ہم پکڑیں گے نہیں۔ اب مثال کے طور پر اسلام میں شراب حرام ہے کہ نہیں ہے؟ شراب ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو پینے والا پی رہا، اب پینے والا پی رہا تو اس میں شریعت کا دوست تھوڑی ہے۔ اب جو نہیں پی رہا ہے، شریعت پر جو جانتا ہے کہ شراب ہمارے لیے حرام ہے، تو شراب تو پینے کی تو بہت دور کی بات ہے، شراب پینے والے کے پاس بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اب یہاں پہ دونوں چیز بات آ گئی کہ شریعت پر اگر عمل کرنا ہوگا تو پھر سارے چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر شریعت خود کہتی ہے کہ دین تو بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے، لیکن جب شریعت پر آؤ گے تو تمہیں تھوڑا کٹھن لگے گا۔ کٹھن لگے گا کیوں؟ کہ اس میں تمہیں وہ سارے چیزیں نہیں ملنے والے ہیں جو دنیاوی میں ہیں، جو دنیا میں جو چل رہا ہے وہ سارے چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ 10 روپے کا سامان کھانے والے تھے، تو شریعت پر چلیں گے تو آپ 2 روپے پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، 2 روپے پر بھی صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ حق اور حلال کمائی کم ہوتے ہیں، حرام کی کمائی تو پھر انمول ہوتے ہیں۔ بھائی سٹے کھیل رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، لاٹری لگا دی ہے، لگ گیا لاٹری، مل گیا، اب یہی لاٹری انسان کو بھی برباد کرتے ہی نہیں کرتے، زندگی بھر نہیں لگی لاٹری، سارے پیسے چلے گئے، مال چلے گئے، یہاں تک کہ جوئے والے، سٹے والے یہاں تک اپنے بیویوں کو گروی رکھ کے کرتے ہیں یہ سب کام، کیونکہ ان کو وہ لت پڑ چکے ہیں، وہ لت پڑ چکے، وہ شریعت کو تو بالکل ہی بھول گیا ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے حق اور حلال شریعت یہ 3 چیزیں ہیں۔ 2 چیزوں پر جو فالو کرے گا تو ایک چیز ان پر اپنے آپ چھوٹتا چلے جائے گا، لیکن ایک چھوڑے گا، یہ 2 چیز ان کو کچھ حد تک کے لیے اس کو آسان نہیں بلکہ کٹھنائی کی زندگی اس کو جینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا للمؤمنین، الدنیا سجن للمؤمنین، یعنی کہ دنیا مومنوں کے لیے جو ہے قید ہے، دنیا مومنوں کے لیے قید ہے۔ اگر دنیا آسان ہوتا مومنوں کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر 1 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتے تھے، حضور اپنے پیٹ میں پتھر باندھے کے نہیں باندھے۔ اگر حضور چاہتے پہاڑ کو اشارہ کرتے تو پہاڑ سونا بھر کے حضور کے پیچھے پیچھے چلتے۔ دونوں مالک کو مختار ہیں حضور۔ اگر حضور چاہتے کہ پہاڑ کو اشارہ کرتے سونے کے تو جہاں ہوتا وہ نکل کے آتے،
لیکن نہیں، حضور نے غریبی پسند کیا. اور حضور کا حدیث ہے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے امت کے مسکین لوگوں کو مالدار لوگوں سے 550 سال اس کو پہلے جنت بھیج دے گا. 550 سال پہلے مالدار لوگوں سے. اچھا کیوں مالدار لوگوں سے جنت پائے، مسکین کو، غریبوں کو، یتیموں کو کیوں بھیجے گا؟ اب یہاں پہ بھی مسئلہ ہے. جب یہ بات جو ہے حضور نے صحابہ اکرام سے کہا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، کہ غریب لوگ مالداروں سے پہلے کیوں جنت جائیں گے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر غریب کی نیکیاں کم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کم نیکی پر خوش ہو جائے گا. ان کی نیکیاں بھی اگر کم ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کم نیکی پر خوش ہو جائے گا. لیکن مالدار 550 سال بعد میں کیوں جنت جائیں گے؟ کیونکہ جب ان کا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب تو سب کا ہونا، چاہے مالدار کا ہو یا غریب کا ہو یا یتیم کا ہو یا مسکین کا ہو یا غربا کا ہو یا فقراء کا ہو یا کروڑ پتی کا ہو یا لکھ پتی کا ہو. جو کھا کے سو رہا ہے اس کا، جو کھا کے نہیں سو رہا اس کا بھی حساب ہونے والا ہے. نماز کا حساب تو سب کا ہوگا، نماز کسی پر معاف نہیں ہے. روزہ کا حساب سب پر ہوگا، یعنی کہ اعمال صالح کا حساب تو سب کا ہوگا. اعمال صالح کا حساب سب کا تو ایک ہی دفعہ ہو جائے گا. اب مالدار کا حساب میں دیری کیوں ہوگا؟ وہ 550 سال کا وقفہ اس لیے لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو مال دیا تو یہ بھی آزمایا، مال دے کے بھی آزمایا. اب وہ مال دیا تو مال کا بھی تو حساب ہونا ہے نا. تم نے زکات دیے کہ نہیں دیے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا رہا کہ نہیں؟ تم اپنے پڑوس والوں کا خیال رکھے کہ نہیں؟ اپنے بھائیوں کا خیال رکھے کہ آج تو بھائیوں کی بات کروں، ایک بھائی مالدار ہے دوسرے بھائی بھیک مانگ رہا، ایک بھائی مالدار ہے دوسرے بھائی بھیک مانگ رہا. بھائی یہ ہے دنیا میں، اس دور میں ہے. اب جا کر کے دیکھیے، دنیا دیکھیے کہ ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی کے گھر میں کتے جو ہے نا دودھ پی رہا ہے، کتوں کو جو ہے نا ڈرائی فروٹ کھلایا جا رہا ہے، اور ایک بھائی پڑوس میں ہے، بندہ ایک ٹائم کھا رہا دوسرے ٹائم کے لیے جو ترس رہا ہے. یہ حال ہے. تو ان کے بھی حساب لیا جائے گا مالداروں سے. اور اللہ پھر خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیے، بتا تو نے اب میرے دیے ہوئے مال کو میرے راہ میں خرچے کیے کہ نہیں کیے؟ تم نے اس پر کتنا تکبر کیے، اس میں تم نے کتنا گھمنڈ کیے؟ تو یہ سارے چیز کا حساب لیا جائے گا. تو اب جو مسکین ہے، جو غربا، اس کے پاس مالی نے تو حساب کیا ہوگا؟ اس کے پاس مالی نے تو حساب کیا ہوگا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے غریب، مسکین، غربا جو ہے وہ میرے امت کے مالدار لوگوں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آخری وقت آیا، آخری وقت، دنیا فانی سے بس کوش کرنے کا، پردہ کرنے کا وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو بلایا، یعنی کہ اپنے بیویوں کو بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میری بیویوں، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کے پاس کتنے سامان رکھا ہوا ہے، کس کے پاس کتنے سونا ہے، کس کے پاس کتنے چاندی ہے، کتنے زیورات ہیں. تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنے، میرے پاس اتنے، میرے پاس اتنے، میرے پاس اتنے، سب نے کہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مال رکھنا انسانوں پر، مخلوق پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میرا تمنا ہے اور یہ بات ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور تم میری ازواج ہو، جو تمہارا وہ ہمارا ہے، کیونکہ بیوی کا جو سامان ہے تو وہ تو شوہر کا بھی ہے، اور جو شوہر کا تو وہ بیوی کا بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس کے پاس جتنے بھی مال ہے وہ سب غریبوں کو خیرات کر دو، سب غریبوں کو خیرات کر دو. تو بیویوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے کہ جو بیوی کو خیرات کر دوں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میرا ہوگا تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا چھوڑ کر کے آیا ہو، تو میں کہوں گا یا مولا تبارک و تعالیٰ میں مسکین ہو کر کے آیا ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا مسکین، غریب، فقراء کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس دنیا میں مال نہیں ہے، جس کے پاس کم مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے. اور وہ کم مال لے کر کے پھر مولا سے راضی رہتا ہے نا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے نا، پھر اللہ کا وہ چہیتا ہو جاتا ہے. آج کل مالداروں کو دیکھ لو بھائی، مال ہے، ابھی خیریت پوچھ لو جا کر کے، جناب کیا حال ہے؟ کہ چل ہی رہا ہے، 2-4 فیکٹریاں چل رہے ہیں، کام چل رہے، دھندے چل رہے ہیں، دکان چل رہے ہیں، بس چل ہی رہا ہے. کبھی کسی کے منہ سے، مالداروں کے منہ سے آپ کو یہ جملہ نہیں ملے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو بھی کچھ دیا اللہ کا شکر ہے، بہت ہے ہمارے پاس.
کبھی سینہ نہیں چورا ہوتا ہے، دل چھوٹا ہو گیا ہے، مال جتنا آ رہا ہے اتنا ہمیں کم لگ رہا ہے، لیکن کسی روڈ پر مانگنے والے سے پوچھو، روڈ پر رہنے والے جھگیوں میں رہنے والے سے پوچھو کیا حال ہے بھائی، بس بڑھیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بس کما رہا ہوں کھا رہا ہوں، زندگی کٹ رہی ہے. یہ ان کا شکر ہے، ان پر کوئی تکبر نہیں آیا، اس پر کوئی گھمنڈ نہیں آیا، اس نے شکوے شکایت نہیں کیا کہ اللہ مجھے اگر دولت دیتا تو میں بھی محل میں رہتا، اللہ مجھے دولت دیتا تو میں لوگوں کو بانٹتا. لیکن آج لوگ بہت، ایک تو دوسری بات مڈل کلاس کے لوگ یہ اکثر و بیشتر بولتے ہیں رہنے کے لیے چھت بھی ہے، کھانے کے لیے مال بھی ہے، لیکن اگر کوئی مانگنے والا آتا، کوئی دین کے کام کے لیے اگر ان کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاؤ نا، کہتا کہ بس ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا نہیں، اگر اللہ ہمیں دیتا تو ہم بانٹتے رہتا، لیکن جب دیتا ہے نا اللہ پھر بانٹنا بند کر دیتا ہے. تو یہ حال ہے. تو تقویٰ، شریعت، پرہیزگار بہت مشکل ہے سمجھنے کے لیے، جب عمل کرو گے نا پھر کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیے ان میں سے جو اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر حق اور حلال میں خرچ کیا، ناجائز میں نہیں. ایسا نہیں کہ اب مال دیا ہے تو تم ناجائز کام میں خرچ کرو، ناجائز چیزوں میں اس کو اڑاؤ، نہیں. حق اور حلال میں جس نے خرچ کیا اور پھر اپنے مالوں میں سے جو رائے خدا میں خرچ کر دیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس کے بارے میں تمہیں رب نہیں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا مال دیا، تم نے کتنا کھایا، یہ نہیں پوچھے گا. ہم نے تمہیں مال دیا، تم نے اہل عیال پر کتنا خرچ کیا، یہ نہیں پوچھے گا. ہم نے تمہیں مال دیا، میری راہ میں تم نے کتنا خرچ کیا، یہ نہیں پوچھے گا. جتنا خرچ کیا تو اس کا تو تمہیں اجر ملے گا ہی ملے گا، اس کا اجر ملے گا، یہاں نہیں وہاں ملے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو تم نے مال کمایا اس کو چھوڑ کر کے آگے نا وہ سارے کا سارے حساب دینا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اما پارہ کی آیت ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس صورت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے تمہارے ہر ایک ذرات کا حساب لیا جائے گا. ذرہ، ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ ذرہ یعنی کہ مٹی کو اٹھاؤ، دونوں ہاتھوں سے مل لو، دونوں انگلیوں سے. یہ فنگر دیکھ رہے ہیں نا، اس فنگر میں جو لگا ہوا ہے نا، جو لگ جائے گا اس کا بھی حساب لیا جائے گا. یہاں تک کہا کہ اگر تم دریا کے کنارے اگر وضو بھی بنا رہے ہو نا، جتنا وضو تم اوپر رہ کر کے خشکی میں رہ کر کے ایک لوٹا پانی سے جتنا تمہارا خرچ ہوتا ہے اتنا ہی تم ندی کے کنارے بھی اگر وضو بنا رہے ہو، ندی کے اندر جا کر کے اتنا ہی لو، اس سے زیادہ خرچے کو تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. باتھ روم میں جا کر کے 2 بالٹی پانی سے 20 لیٹر 10 لیٹر پانی سے اتنا نہ رہے اوپر، اتنا ہی پانی تمہارے لیے ندی میں جا کر کے، تالاب میں، حوض میں جا کر کے نہ رہے تو اتنا ہی تمہارے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. شریعت نے تمہیں اتنا تک تمہیں باندھ کر رکھا ہے، لیکن تو بھی ہم لوگ نہیں سمجھنے والے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں سب باتیں، کیونکہ ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یار جو سیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور عمل سب کو کرنا چاہیے. یہ زندگانی ہے، یہ دنیا ہے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، سارے چیز ختم ہو جائے گا. بس ہمارے ساتھ جائیں گے تو بس وہی 2 گز کپڑے جائیں گے جو ہمارے شریر کو ڈھکا جائے گا. 3 کپڑے ہیں مردوں کے لیے، چوتھا نہیں ہے بھائی، 3 ہی کپڑا ہے، 3 ہی کپڑا ہے. اور پھر وہ چھوٹا سا گھر ہوگا، یہ سارے کے سارے رہ جائے گا. آنکھ بند ہوتے ہی تو ہم سے ہمارا سانس چھیننے سے ہم تو اپنے جسم پر بھی قابو نہیں پا سکتے. نہلانے والے بھی کوئی اور ہوں گے، غسل دینے والے بھی کوئی اور ہوں گے، کپڑا پہنانے والے بھی. اتنا تو ہمارے اس وقت طاقت بھی نہیں چلے گی. آج ہم شریعت پر عمل نہیں کریں، کل عمل کرایا جائے گا. آج نماز نہیں پڑھے، کل پڑھایا جائے گا. آج پاکی سے غسل نہیں کر رہے تو کل غسل کرایا جائے گا پاکی سے. یہ سارے چیز ہونا ہے ایک دن. یہ آنکھ کی بس کھیل ہے. کسی نے کہا نہیں کہ 2 قدم کی زندگی ہے، 2 قدم کی زندگی، 2 سانس ہے، 2 سانس ہمارا. سانس کھلا ہے تو اس جہاں میں، سانس بند ہوا تو اس جہاں میں. سانس کھلا ہے تو اس جہاں میں، اور سانس بند ہوا تو پھر اس جہاں پہ. بس ایک ہی سانس کا تو بیچ میں فرق ہے. ایک سانس لیتے تو چھوڑ رہے ہیں، ایک سانس لیا اور بند ہو گیا تو پھر ختم، یہ جہان ہی ختم ہو گیا ہمارے لیے، کچھ نہیں ہے جہاں.
مٹی کا جسم مٹی میں جانا ہے، مٹی میں مل کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے شد کے دفعے سے مولا ہم سب کے نمازوں کو، سجداؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد